پرانے وقت میں اگر ایک ملک نے دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرنا ہوتا تھا، یا تو وہ ملک ہتھیاروں کا استعمال کرتا تھا یا پھر اپنی فوج لے کر دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر دیتا تھا. لیکن یہ 2022 چل رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے بھی ترقی کر لی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز کے اندر بھی جدت آ گئی ہے. اب اگر ایک امیر ملک نے ایک غریب ملک کو توڑنا ہے تو وہ اس ملک کے اوپر فوجیں لے کے حملہ نہیں کر دے گا، بلکہ وہ جس چیز کا استعمال کرے گا اس میں سے ایک چیز انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس یعنی بین الاقوامی ادارے بھی آتے ہیں، اور ان اداروں میں سے ایک ادارہ IMF بھی آتا ہے. اب سب سے پہلے ذرا بات کرتے ہیں IMF کے بارے میں کہ IMF ہے کیا. IMF دنیا کے 190 ممالک کا ایک ایسا مضبوط معیشی ادارہ ہے کہ یعنی اگر کسی بھی کمزور ملک کو کسی بھی وجہ سے اگر معیشی بحران کا سامنا کرنا پڑے تو IMF اپنا مخصوص فنڈ یا قرضہ دے کر اس ملک کی مدد کرتا ہے. اب IMF کے اندر یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ 190 ممالک میں سے ہر ملک کا اس ملک کی اکانومی کے حساب سے ایک مخصوص کوٹا رکھا جاتا ہے. اور اگر امریکہ کی بات کریں تو امریکہ IMF کے اندر ایک مضبوط سٹیک ہولڈر ہے، یعنی ایک مضبوط اکانومی کے طور کے اوپر IMF کے اندر ایک بڑا کوٹا رکھتا ہے، اور جس ملک کا جتنا کوٹا ہوگا اس کے پاس اتنے ہی ووٹ ہوں گے. تو امریکہ کی IMF کے اندر یہ صورتحال ہے کہ امریکہ ایک مضبوط سٹیک ہولڈر کے طور کے اوپر IMF کے اندر اپنی آئیڈینٹی رکھتا ہے. خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو کنٹینر کے اوپر چڑھ کے اسی IMF کے خلاف بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ وہ دن آئے میری حکومت میں کہ مجھے IMF کے پاس جانا پڑے، یا کہتے تھے کہ IMF کے پاس تو بھکاری جایا کرتے ہیں. اور ہماری قوم بھی بڑی جذباتی ہے کہ جب ہم نے الیکشن میں عوام کے پاس جانا ہوتا ہے تو ہم جذبات میں آ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں کہ جب حکومت کے اندر آتے ہیں تو ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے عوام سے کیا وعدے کیے تھے. میں بات کر رہا ہوں مراد سعید صاحب کی کہ یہ انہی جلسوں میں جب حکومت میں نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے، تو انہی جلسوں میں کہتے ہوتے تھے کہ $200 ارب باہر سے لے کر آئیں گے ان چوروں کا، یعنی نواز شریف کا اور آصف علی زرداری گروپ کا، اور لا کر IMF کے منہ پر ماریں گے. کہ جس دن عمران خان نے حلف لیا تو میرا پاکستان کا $200 ارب جو باہر پڑا ہوا ہے، عمران خان اگلے دن اس کو پاکستان واپس لے کے آئے گا. پہلے دن $100 ارب باہر دنیا کے منہ پہ دے مارے گا اور $100 ارب آپ کے اوپر لگائے گا. یعنی آپ ابھی حکومت میں نہیں آئے، اپوزیشن میں ہیں، آپ نے اقتدار میں آنا ہے، اور آپ کسی بھی ادارے کے بارے میں جب اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو پھر وہی صورتحال ہوئی کہ جب خان صاحب کی حکومت آئی، خان صاحب اقتدار میں آئے، تو پھر خان صاحب کو اسی IMF کے پاس جانا پڑا جس کے منہ کے اوپر ہم نے $200 ارب بھی باہر سے لا کے مارنے تھے، یا جس IMF کے پاس بھکاری جایا کرتے تھے. اور اگر ہم اپنی خارجہ پالیسی کی بات کریں تو ہماری خارجہ پالیسی بھی اس طرح کی تھی کہ خان صاحب بڑے شوق سے کہتے تھے اور بڑا سینہ تان کے کہتے تھے کہ خان صاحب کو جو بائیڈن کا فون آتا ہے، اور عمران خان صاحب جو بائیڈن کا فون بھی نہیں اٹھاتے. اور عمران خان صاحب کو ایک ایسے ادارے میں قرضے کے لیے بھی جانا ہے جہاں پر IMF یعنی جہاں پر امریکہ ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اپنی ایک بڑی آئیڈینٹی رکھتا ہے. تو ہماری خارجہ پالیسی کا تو یہ حال تھا کہ ہمیں ایک ایسے ادارے سے قرضہ بھی چاہیے جہاں پر ایک ملک اپنی بڑی آئیڈینٹی رکھتا ہے، ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے، ایک بڑی پرسنالٹی اپنی رکھتا ہے. اور دوسری طرف ہم نے اپنی قوم کو یہ بھی چیز بتانی تھی کہ ہم اس ملک کو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں. اس ملک کا پرائم منسٹر یا اس ملک کا پریزیڈنٹ ہمیں فون بھی کرتا ہے اور ہم وہ فون بھی نہیں اٹھاتے. پھر صورتحال یہ ہوئی کہ جب ہم اس ملک کے اندر قرضہ لینے گئے اس ادارے سے IMF سے، تو امریکہ نے پھر IMF سے ذرا کہا کہ پاکستان کے اوپر لگائیں، ذرا سخت شرطیں لگائیں، ان کے اوپر ذرا زور ڈالیں، پریشر ڈالیں. تو ہمارے ایکس گورنر چودھری محمد سرور صاحب کیا کہتے ہیں؟ IMF نے ٹوٹل ہمیں $6 بلین دینا ہے اوور دا پیریڈ آف 3 ایئرز ہے، اور ہماری ہر چیز انہوں نے لکھوا لی، ہر چیز لکھوا لی انہوں نے. $6 بلین دے کے 3 سالوں میں دینا ہے. $6 بلین کے بدلے میں، جو کہ انہوں نے 3 سال کے اندر انسٹالمنٹ میں دینا ہے، پاکستان سے ان کا سب کچھ لکھوا لیا ہے. یعنی آپ اس طرح نیچے پڑ گئے کہ آپ نے کہا کہ جناب ہمیں قرضہ دے دیں، ہمیں ہمارا ملک چلانے کے لیے، ہمیں اپنے معاملات چلانے کے لیے پیسے چاہیے، تو آپ نے جو بھی ہم سے لکھوانا ہے آپ ہم سے لکھوا لیں. یعنی آپ میڈیا کے اوپر آ کے یہ بات کرتے رہے کہ جی جناب کہ ہم امریکہ کو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں، جو بائیڈن ہمیں کال کرتا ہے اور ہم اس کا فون بھی نہیں اٹھاتے، اور دوسری طرف ہم اس ادارے کے پاس گئے ہیں جہاں پر وہ ملک ایک بڑی آئیڈینٹی رکھتا ہے، ایک بڑی پرسنالٹی رکھتا ہے، اور اس ملک سے ہمیں قرضہ بھی چاہیے. تو یہ ہماری خارجہ پالیسی کی صورتحال رہی، اور اس بات کی تصدیق ہمارے گورنر صاحب کر رہے ہیں کہ امریکہ نے آپ سے، IMF نے آپ سے $6 بلین کے بدلے میں آپ کے ملک میں سب کچھ لکھوا لیا. یعنی ایسی شرطیں لکھوا لی ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ کسی بھی لوکل عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا. یعنی
آپ کا IMF آپ کے اسٹیٹ بینک کو بتائے گا کہ آپ نے فلاں جگہ پر کتنا ٹیکس لگانا ہے, آپ نے پیٹرول کی قیمتوں پر کتنا ٹیکس لگانا ہے, آپ نے فلاں کھانے کی چیزوں پر کتنا ٹیکس لگانا ہے. اور سب سے بڑھ کے کل کو آپ کا اسٹیٹ بینک کا گورنر کسی بھی عدالت میں کسی بھی قانون میں پیش نہیں ہو سکتا, اس کی کارروائی نہیں ہو سکتی, اور اس کے جو بھی فیصلے کرے گا وہ IMF کرے گا. تو یہ فیصلے IMF کی بجائے کون کر رہا ہے؟ یہ امریکہ کر رہا ہے. کیونکہ خان صاحب تو کہتے تھے کہ جو بائیڈن انہیں فون کرتا ہے اور وہ فون نہیں اٹھاتے, تو اس کے اثرات تو وقت کے ساتھ ساتھ آنے تھے. تو یہ IMF کے پیچھے جو اصل فیصلے تھے یہ اسی ملک کے تھے جس ملک کو ہم آنکھیں بھی دکھاتے ہیں, جس ملک کے پاس ہم نے قرضے کے لیے بھی نہیں جانا تھا, اور جس ملک کے پاس ہم قرضہ لینے جاتے ہوئے خود کو بھکاری سمجھتے تھے. اب قرضوں کی اگر بات کریں تو عمران خان صاحب جب حکومت میں نہیں تھے تو کنٹینر کے اوپر چڑھ کے کہتے تھے کہ جب ان کی حکومت آئے گی سب سے پہلے IMF کا جتنا بھی قرضہ ہے ان کے منہ کے اوپر ماریں گے, اور یہ نواز اور زرداری چور گروپ جو کہ خان صاحب کے بقول پاکستان کا پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے تھے, یہ سارا پیسہ بھی ملک میں واپس لے کر آئیں گے, IMF کا قرضہ بھی اتاریں گے اور پاکستان کو معیشی طور کے اوپر اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے. سب سے پہلے دو چور حکومتیں جو کہ خان صاحب کے بقول پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز کے دور میں قرضوں کا ذرا انالیسس کر لیتے ہیں کہ ان دو حکومتوں کے دور میں کتنا قرضہ لیا گیا اور خان صاحب کی حکومت میں کتنا قرضہ واپس کیا گیا یا کتنا قرضہ لیا گیا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی, کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جب 2013 میں گئی 14,316 ارب اس ملک کے اوپر قرضہ تھا, اور 2008 سے لے کر 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی نے جو قرضہ لیا وہ 8,192 ارب روپیہ تھا. اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کریں تو 2013 سے لے کر 2018 تک پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں جو اس ملک کے اوپر ٹوٹل قرضہ پہنچا وہ 22 کھرب کے قریب پہنچا. اب یہ صورتحال تھی کہ 1947 سے لے کر 2018 تک ملک پہ جو ٹوٹل قرضہ تھا وہ 30 کھرب کے قریب تھا, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو قرضہ لیا ان 3 سالوں میں وہ 20 کھرب کے قریب تھا. یعنی جس پرائم منسٹر نے اقتدار میں آ کر IMF کا پیسہ بھی ان کے منہ کے اوپر مارنا تھا اور باقی قرضے بھی ملک کے اتارنے تھے, انہوں نے 3 سال میں 20 کھرب روپے کا قرضہ لیا. اور جو چور حکومتیں تھیں ان کے بقول جو ملک کو لوٹ کے کھا گئی تھی, جو چور باہر بھاگے تھے, ان کی حکومتوں میں وہ قرضہ اس سے بھی آدھا تھا. پھر چائنا اور سعودی عربیہ کی صورتحال بھی ہمارے سامنے تھی, یعنی چائنا نے آپ سے اپنا قرضہ واپس مانگا تو آپ نے سعودی عربیہ سے لے کر چائنا کو دے دیا, اور چائنا سے پیسے لے کر آپ دوسری طرف دیتے رہے. یہ تو ہمارے ملک کی صورتحال چلتی رہی. یہ تو چوروں سے یا بھکاریوں سے بھی بری صورتحال تھی. یعنی آپ ایک ملک سے یہ کہہ کے پیسے ادھار لیتے ہیں کہ وہ پیسہ آپ اپنے ملک کی عوام کے اوپر لگائیں گے, لیکن دوسری طرف وہ آپ پیسہ اپنا قرضہ اتارنے میں لگ جاتے ہیں. یہ صورتحال تو رہی ساری پاکستان تحریک انصاف کے دور میں. تو وہی صورتحال تھی کہ جب حکومت میں نہیں تھے اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیے تھے, اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی تھی. اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی وجہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ناکامی کی بنی وہ یہ صورتحال تھی کہ 5 سے 6 جو فصلی بٹیرے تھے وہ لا کے اس قوم کے اوپر مسلط کر دیے. انہوں نے حقائق کے اوپر بات نہیں کرنی. یہاں پر ذرا سی بھی خان صاحب کے اوپر تنقید کی گئی وہ اپنے کیمرے سیٹ کر کے بیٹھ جاتے تھے, اور انہیں جو خان صاحب کی طرف سے سبق پڑھایا جاتا تھا وہ صحیح ہوتا تھا یا غلط ہوتا تھا وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے تھے. بس خان صاحب کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیتے تھے, کیونکہ خان صاحب کو اپنے اوپر ہونے والی تنقید کچھ خاصی اچھی نہیں لگتی تھی. اور ان لوگوں کو بھی لگتا تھا کہ پرائم منسٹر کتنا قریب ہیں کہ جب دل کرتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ جاتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی اس ملک کے اوپر مسلط کر دیے گئے تھے جو بس خان صاحب کی تعریف میں قصیدے پڑھتے جاتے تھے, اور خان صاحب کو یہ چیز بڑی اچھی لگتی تھی. اور خان صاحب کو جو تصویر دکھائی جاتی تھی کہ ملک کے اندر تو دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, ہر آدمی اتنا خوشحال ہے, غریب اتنا خوشحال ہے, لیکن اصل صورتحال یہ ہوئی کہ جو مہنگائی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں, کیونکہ ایک عام آدمی جس کا تعلق صرف 500-600 کی دہاڑی سے ہے, جس نے شام کو اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنا ہے, اگر وہ 700 روپے دہاڑی میں سے 500 روپے گھی کا پیکٹ لے گا تو اس کے بچے اور اس کی اولاد کیا کھائے گی؟ اس کو خان صاحب کی دیر پا پالیسیوں سے فکر نہیں تھی, اسے فکر تھی تو اپنے بچوں کی اپنی اولاد کی 2 وقت کی روٹی سے. اور یہ صورتحال پرائم منسٹر صاحب کو یا وزیر اعظم صاحب کو کبھی بتائی نہیں گئی. انہیں تو یہ بتایا گیا جی کہ آپ کی جو عوام ہے آپ کی حکومت کے اندر بڑی بہترین زندگی جی رہی ہے, کیونکہ ان لوگوں کا اپنا کاروبار خان صاحب کی بدولت اچھا چلتا رہا. یہ وہ صورتحال تھی جو خان صاحب کی حکومت کے اندر لوگوں کو دیکھنی پڑی. یہ وہ تمام تر دعوے تھے جو کیے گئے. خان صاحب بظاہر ایک اچھے لیڈر تھے, ایک اچھے حکمران بھی تھے, لیکن اپنے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا کہ اپنے ساتھ ایسے لوگ شامل کیے کہ آج خان صاحب اور ان کی حکومت کو یہ دن دیکھنا پڑا. سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ جب حکومت میں نہیں تھے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. پروگرام میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.
آپ تنقید کا حق بھی رکھتے ہیں، لیکن حقائق کے ساتھ بات سننا بھی آپ پہ فرض ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔